वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट फेसेस ऑफ एक्सचेंज की जानिब। तो जनाब आज फेसेस ऑफ एक्सचेंज में जिनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं वो भी अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी ज़ारा खुर्ब साहिबा के साथ। ये बेसिकली शी इज़ एलम्स ग्रेजुएट, ग्लोबल यू ग्रेड प्रोग्राम है, उसके अंदर ये गई 2013 में। मुख्तलिफ डिफरेंट रोल्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने विज़िट भी किया, काम भी किया स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू जब ये वहाँ पर गई। और अब जो है ये पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था SCO यूथ फोरम में जो कि रशिया में हुआ। और फ़िलहाल ज़ारा इज़ फोकसिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, और एक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है US बेस्ड स्टार्टअप, उसके लिए ये काम भी कर रही हैं। वेलकम टू द शो ज़ारा। और इनके साथ जनाब मौजूद है ये भी अलमनाए हैं स्टेट डिपार्टमेंट के मोहम्मद आमिर साहब। बेसिकली इनकी फील्ड है फंड रेजिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। और शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हस्पताल जो कि हम जानते हैं कि फ्री कैंसर पेशेंट्स जो साहब इस्तात लोग नहीं होते उनका ये इलाज करता है। एज अ मैनेजर नेशनल फंड रेजिंग ये वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी चैरिटीज़ इकट्ठी करने में शौकत खानम आगे हैं या आज तक कर भी रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। सो मोहम्मद आमिर साहब इज़ लीडिंग दैट। और ये भी स्टेट डिपार्टमेंट एक प्रोग्राम में गए हैं, कम्युनिटी कॉलेज फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इनका प्रोग्राम था 1 साल के लिए। और उसके बाद इन्होंने अपनी बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्रीज़ भी पूरी की हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करते हैं, यूथ एक्टिविज़म पर करते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं और ऑब्वियसली कैंसर अवेयरनेस पर तो करते ही हैं। वेलकम टू द शो सर। तो सबसे पहले ज़ारा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और बेसिकली आजकल आप स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हैं और ख़वातीन लड़कों में बहुत ज़्यादा रुझान है आजकल स्टार्टअप्स का, ख़वातीन में कितना है? आई थिंक ख़वातीन में भी हो रहा है रुझान और काफ़ी ख़वातीन भी हैं जिनके स्टार्टअप्स हैं। बिकॉज लाइक आई वेंट टू द नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इन इस्लामाबाद एंड वी डिड अ एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप विद द US एम्बेसी। तो वहाँ पर भी काफ़ी आई मेट अ लॉट ऑफ फीमेल्स हु वर वर्किंग इन स्टार्टअप्स एंड हु हैड देयर ओन स्टार्टअप्स। Obviously there were male involved as well in those startups, but ख़वातीन काफ़ी हैं आजकल जो काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है काम बिकॉज एजुकेशन ज़्यादा है ना औरतों की। सो बीइंग इन द स्टार्टअप या उसके लिए काम करना जब आप गई अपने प्रोग्राम के लिए, सो हाउ इट हेल्प्ड यू टू शेप योर पर्सनालिटी एंड योर एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल लाइफ? So the biggest thing about my program was I went on the global You Grad exchange program. So it was like a 6 months program. I was in Missouri State University. वहाँ पर the biggest thing that changed about me was my perception. Pakistani culture is very different from the US culture. So वहाँ पर how people are, how people interact, how people generally have relationships with each other, that those are things are very different. तो वो आप जब वहाँ जाते हो तब you understand those things. My role today is as a Scrum Master. I manage the team in the US as well as the team in Pakistan. So I'm the middle person. I know the culture of Pakistan, I know the culture of the US. So I'm like the middle person, and because of that exchange, I am able to do this role very well. So I think that plays a very important part. फ़ायदा वैसे ये होता है बिकॉज मैं ख़ुद भी जा चुकी हूँ, आपको कम्प्रहेंड करने में आसानी होती है कि प्रोफेशनल और बिजनेस टर्म्स के साथ आपको क्या एटीट्यूड रखना है, किस तरह बात करनी है, बिकॉज हर कल्चर्स में डूज़ और डोंट्स होते हैं जो कि समझने ज़रूरी हैं। अच्छा मोहम्मद आमिर साहब, फ़ंड रेजिंग और मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं आप और पाकिस्तान में इसका रोल इसलिए भी अहम है बिकॉज लाइक शौकत खानम वी हैव लॉट्स ऑफ हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो काम भी कर रहे हैं और ET साहब कर रहे हैं या फिर और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब भी कर रहे हैं और ख़ुद खान साहब भी कर रहे हैं। सो बीइंग अ प्रोफेशनल आपको क्या लगता है कि मैनेजर नेशनल फंड रेजिंग होना इटसेल्फ इज़ अ सेपरेट डोमेन नाउ और इसके अंदर पढ़ाई भी होनी चाहिए और इसमें लोगों को आना भी चाहिए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। फंड रेजिंग पे जितना फोकस या चैरिटी पे जितना फोकस अब हो गया, मेरे ख्याल है पहले उस तरह से नहीं था। और अब टू द एक्सटेंट के इतना कंपटीशन भी हो गया है दैट इट्स, आप कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट ये भी कमर्शलाइज्ड हो गई। अब आप देखें तो चैरिटीज़ के बिल बोर्ड्स भी नज़र आते हैं, आपको टीवी पे उनके कमर्शियल्स भी नज़र आते हैं, यू नो। तो उस वजह से यस ज़रूर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी उस तरह से नहीं है। और वाइल आई वाज इन द US तो तब मुझे थोड़ा सा मौका मिला क्योंकि मेरी डिग्री जो है वो प्योरली बिजनेस मैनेजमेंट में थी, लेकिन मैं उस जाने से पहले भी शौकत खानम के साथ ही काम कर रहा था इन अदर कैपेसिटी, ऑपरेशन बेस्ड ज़्यादा रोल था।
تو اس وقت میرا فوکس اس پہ بھی تھا, تو مجھے تھوڑی سی اپرچونیٹی ملی وہاں پہ بھی جو فنڈ ریزنگ سیکٹر ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی, اور وہاں پہ جو چیریٹیبل سیکٹر میں کام ہوتا ہے وہ لوگ کس طرح سے کرتے ہیں. اوبیسلی دے آر ایٹ اے ویری ایڈوانس لیول, لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے بات وہی ہے کہ آپ کا کاز جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے اور کتنا کریڈیبل ہے, دیٹ تو میٹرز. سر ایکچولی فنڈ ریزنگ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں بات کی جائے تو کسی اچھے کاز کے لیے پیسے اکٹھے کرنا, اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیلیبریٹیز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, بہت زیادہ ایسی نون پرسنالٹیز یوز کی جاتی ہیں جو کہ خود اپنے میسیجز دیتی ہیں, لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. خان صاحب نے ڈفرینٹ پروموشن ایکٹیویٹیز اپنائیں, انڈیا سے سنگرز لے کر آئے, پرسنالٹیز لے کر آئے, ڈیانا آئیں, اور پھر یہ سب کچھ سلسلہ چلا. سو جب آپ یو ایس گئے, سو وہاں پہ اور یہاں کا کلچر میں کیا چیز آپ کو ڈفرینٹ نظر آئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پریکٹس ہو رہی تھی اور آپ کو نے یہاں پہ آ کر اسے امپلیمنٹ کیا؟ یس, سو جب وہاں پہ گئے تو ان ون آف مائی کلاسز ہم یہی فنڈ ریزنگ اور مارکیٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں شوکت خانم کو ہم نے ایز اے کیس اسٹڈی جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا. تو اس میں ایک چیز جو بڑی اسٹرانگلی ہائی لائٹ ہوئی وہ ایگزیکٹلی جو جس سینیریو کی آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ایک پرسنالٹی اورینٹیڈ جو چیریٹیز ہوتی ہیں نا, یو نو جیسے ایدی صاحب کی ایک اپنی پرسنالٹی اور ایک کرزما تھا, ابھی بھی ایدی کا نام اس طرح سے ہی ہے بٹ ہی از نو مور دیئر, اسی طرح ایوری باڈی از مورٹل. تو وہاں پہ ایک چیز بڑی اسٹرانگلی ہائی لائٹ ہوئی کہ جی ابھی تو خان صاحب جو ہیں وہ از اے رینونڈ پرسن, انہوں نے اس کو شروع بھی کر دیا ہے, چل بھی رہا ہے, لیکن کب تک آپ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر ریلائی کریں گے, کیسے اس کو لے کے آگے فیوچر میں کیسے لے کے چلیں گے. تو وہیں سے جو ہے نا ایک تھاٹ پروسیس شروع کیا کہ جی وی ہیو ٹو موو اوے فرام ہم اسٹریٹجیکلی. وہ ہر وقت اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور اس کو ہم نے ابھی ایکسپیرینس بھی کیا کہ جب وہ وین ہی واز پرائم منسٹر, تو وہ بینگ اے پرائم منسٹر ہی کوڈ ناٹ بی ایکٹیولی انوالوڈ ان چیریٹی, بے شک وہ شوکت خانم ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ پرائم منسٹر تو پورے ملک کا ہوتا ہے. تو وین آئی کیم بیک تو وہی تھاٹ پروسیس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ہم نے ڈسکس کیا, اینڈ دین وی اسٹریٹجیکلی جو ہے نا اسٹارٹیڈ ٹو موو اوے فرام ہم نے ان کو اپنی کیمپینز میں یوز کرنا بالکل منیمل کر دیا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفٹر 2010 دیر آر ہارڈلی اینی کیمپین جس میں خان صاحب کا فیس یا شوکت خانم کے لیے وہ اس طرح سے جو ہے یو نو ان کو یوز کیا گیا ہو. ہم نے اپنی کیمپینز خود جو کہ پیشنٹ اورینٹیڈ تھی, جو ہماری ٹرو سٹوریز تھی, جو بچے وہاں پہ جن کا علاج ہوا, جو یا وہ جو مائیں جن کے بچوں کو ٹریٹ کیا گیا, ان کی طرف سے ہم نے ان کی سٹوریز کو شیئر کیا, اور اس سے جو ہے نا لوگوں کو ہم نے کنونس کیا کہ جی یہ کاز ہے, اس کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, اور یہ چیز جو یہ مجھے یو ایس میں جا کے جو ہے نا اس کی اویئرنیس اس کا پتہ تھوڑا سا میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی, بیکاز پرسنالٹیز کو چھوڑ کر جو ہیومن اینگل کو آپ نے ایڈورٹائز کرنا شروع کیا, جیسا کرنٹلی آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ ایک بچے کی چل رہی ہے, بہن بھائی آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں اور بہن دعا کر رہی ہے کہ اس کا بھائی ٹھیک ہو, یہ ہیومن اینگل بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ کلیک کرتا ہے اور عوام میں شعور آتا ہے کہ وہ آئیں اور ڈونیشنز دیں. اچھا زارا, بینگ اے وومن اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنا, آپ کیا سمجھتی ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم لیک کر رہے ہیں آج بھی؟ آئی تھنک دا انٹائر مائنڈ سیٹ, بیکاز ہمارا ایک پرانا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا ہے کہ عورتیں گھر کے لیے ہی ہیں, گھر کے کام کرنے کے لیے ہیں, بٹ عورتیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں. ہماری ایجوکیشن عورتوں کی امپروو ہو گئی ہے. موسٹ آف دا گرلز آؤٹ دیئر ہے بیچلرس ڈگریز, بی کام, لوگوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. آئی تھنک اب یہ مائنڈ سیٹ سے الگ ہو کے اب عورتوں کو کچھ کرنے دینا چاہیے. ابھی بھی یہ ہے یہاں کہ ونس دے گیٹس میرڈ تو اس کے بعد پھر موسٹ آف دا ویمن ڈونٹ ورک, دے آر لائک کہ اب گھر پہ فوکس اینڈ ایوری تھنگ, بٹ کچھ نہ کچھ ساتھ چلتے رہے. اور بچے مطلب بچے آر امپورٹنٹ, آئی ایم ناٹ سینگ فیملی از ناٹ امپورٹنٹ, بٹ ساتھ ساتھ اپنا بھی کچھ لے کے چلنا چاہیے. یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, آئی تھنک ہونا بھی چاہیے. اور سیکنڈلی ایک عورت کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ایون اف شی گوز ان ٹو اے فیملی جو اچھی ہے, ویل آف ہے, بٹ بینگ ریلائنٹ آن یور ہسبینڈ آل دا ٹائم, پھر اس میں ایشوز آ جاتے ہیں کافی زیادہ. اینڈ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈائیورس کے ایشوز ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ریلیشن شپ ایشوز ہیں. وہ دیٹ از جسٹ بیکاز ایک بندہ دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے, اور آج کل کا جو حالات ہیں پرچیزنگ پاور ہے نہیں, ایک بندے کی سیلری پہ گزارا ہوتا نہیں ہے. تو آئی تھنک آج کل کے دور میں عورتوں کو خود بھی مطلب ہمت کرنی چاہیے کچھ کرنے کی. اینڈ آئی تھنک دیر آر لاٹ آف ویمن ہو آر ایکچولی ورکنگ ناؤ, who are on their feet and trying to work. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ایکچولی جب آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پبلک کا کنسرن ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور اس چیز کا کہ ٹو میک شیور کہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں یا آپ کے لیے کلیکٹ کر رہے ہیں اس کا یوز جو ہے وہ پراپرلی اسی پرپز کے لیے ہو رہا ہے, کچھ شیڈی نہ ہو.
So, being that manager, how you ensured it while the campaigns? Because बड़ा ज़रूरी होता है public को बताना, किस तरह ensure करते हैं? राइट सो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया एंड वी हैव बीन जो है ना टारगेटेड इन द पास्ट ऑन दिस Political parties आप के लोगों ने through, देखा भी exactly. होगा, उन्होंने विक्टिमाइज करने की कोशिश भी की. सो हमारे लिए इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट एंड वी आर एक्सट्रीमली कंसर्न अबाउट दैट. सो देयर आर नंबर ऑफ जो है ना चेक्स विच आर इन प्लेस. फर्स्ट एक तो ये कि वी हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम. सो ईच एंड एवरी पेनी that comes to the hospital through any channel, whether it be a banking channel या आप एक सिंगल जो SMS के थ्रू आप हमें डोनेट कर सकते हैं, 20 रुपये का आ जाते हैं आप जब 7770 पे करते हैं, या whether you put जो है ना in a coin into one of our coin boxes जो आपने देखा होगा डिफरेंट मॉल्स पे आउटलेट्स पे पड़े होते हैं. सो उस हर एक के पीछे एक पूरा प्रोसेस है जो कि हमारे इंटरनल ऑडिटर्स और प्लस जो है हमारे सारे अकाउंट्स हैं, दे आर आल्सो एक्सटर्नल ऑडिटर्स विच आर लीडिंग ऑडिटर्स ऑफ पाकिस्तान. और उसके बाद ना सिर्फ वहाँ तक, दे आर आल्सो पब्लिकली अवेलेबल. आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी 94 से लेके आज तक की सारी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स वहाँ पे वेबसाइट पे मौजूद हैं. एनीबॉडी कैन गो एंड चेक दोज. सो ये तो हो गया कि आपने चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो किस तरह से प्लेस करने हैं. द सेकेंड थिंग इज़ कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि ये तो हो गया ना कि जी आपने इंश्योर कर लिया कि जो पैसा आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, उसको हम किस तरह से सिक्योर कर रहे हैं. सेकंड थिंग इज़ कि पैसा जा कैसे रहा है. बिल्कुल सो अगेन उसके लिए भी किसी एक फ़र्द के हाथ में अथॉरिटी या पावर नहीं है कि कैन बी द साइनिंग अथॉरिटी. इवन खान साहब तो वो फाइनेंशियल ऑथराइजेशन उनकी है ही नहीं. ही कैन नॉट इवन आस्क फॉर अ पेनी, वो ऑथराइज नहीं कर सकते. सो वो जो कंट्रोल है दैट इज़ टोटली इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास है. और वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट सा प्रोसेस है. सारे हमारे जो आपने देखा होगा कि हमारी वो हाइड्स इकट्ठा करने की कैंपेन भी होती है. तो सबसे ज़्यादा जो ऑडिट पे हमें जो वो पकड़ते हैं वो उसके ऊपर आके ना वो एक खाल का हिसाब जो है ना वो, और वो हमेशा हम उन्हें देते हैं कि जो एवरी सिंगल हाइड. और खाल से ही तो पैसे ज़्यादा आते हैं, खालों की तो झगड़े होते हैं. अब वैसे काफ़ी उसमें जो है ना डाउनफॉल आ गया है, लेकिन उनकी खालों वैल्यू पे डाउन तो हो एक गई टाइम है. पे भाई एक पॉलिटिक्स भी रही है. सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी So we नेगेटिव. try to ensure कि जी because we are one of the leading charitable institutions in the country and we also consider ourselves to be a role model. ठीक तो है. हम we put every possible effort जो है ना to be transparent and credible. अच्छा ज़ारा मुझे ये बताइएगा, सो वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा क्या शौक़ हैं आपके और क्या करती हैं, और ऐसी एक चीज़ जो स्टेट डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप से सीख कर आई हो आप और चाहती हैं इम्प्लीमेंट करें? There are a lot of things. Basically वहाँ जाके mindset काफ़ी change हुआ. Like the one thing I learned from my exchange was that I was able to explore myself. यहाँ पर बहुत pressure होता है, अम्मी अब्बू भाई and then society and then friends, everybody. There's a lot of peer pressure. When I went there, I was able to explore myself कि मैं क्या हूँ, and then I realized कि I like doing community अच्छा, I service. literally थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँगी. That was not a peer pressure, that is आपकी डिपेंडेंसी Exactly. यहाँ पे कितनी थी, and being went there और फिर इंडिपेंडेंस जो आपको फील हुई कि मैं खुद अपनी ओन पे कुछ कर सकती हूँ. And then I make my own decision. I don't have to ask anybody. But वहाँ से वो सीख कर आई कि okay, I am the kind of person who needs to be active all the time. I am the kind of person who likes doing community service. So when I came back, I worked for Pakistan US Alumni Network for a while, and it was a great experience because I was able to do a lot of projects with them. Education पे करा हमने, social media पे workshops की हमने, different work women empowerment workshops की, culture पे workshops की, just to you know community में एक awareness create करने के लिए कि ये चीज़ें भी हैं, ये mindset भी है, ये perspective भी है. Just for that, we did a lot of activities with the US Consulate. And it was a very good experience working with those that like आप इतना कुछ सीखते हो उस experience के through. And so मेरे exchange जाने का basically ये था कि कितने लोग वहाँ पर volunteer work करते हैं. पाकिस्तान में इतना नहीं है. यहाँ पर there are very limited people who are actually doing volunteer work, and जो कर रहे हैं वो बहुत dedication से कर रहे हैं. And the community I got through that exchange, the Pakistan US Alumni Network, that is such a strong community कि throughout Pakistan they are doing such good activities. हर शहर में, हर एरिया में, हर कोई ना कोई जो हमारा मेंबर है, they are doing some kind of activity, और उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं, and then you get so many good ideas, and then you can initiate your own projects. And now I'm trying to initiate my women empowerment project. I have not initiated it yet, but I'm working on it. So वो सब जो है ना वो एक कहते हैं पैशन जो था, that was created through the exchange.
یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا عامر صاحب مجھے بتائیے گا, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ضرور اس فیلڈ کے اندر اور اس ڈومین کے اندر ہونی چاہیے, ہمارے ینگسٹرس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے, وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر اس فیلڈ میں آنا ہے نا تو ایک چیز جو بہت ضروری ہے نا, یور ہارٹ شوڈ بی ان اٹ. آپ دل سے آئیں اس میں. اگر آپ صرف جاب کے لیے یا ٹو میک این ارننگ آپ اگر آئیں گے تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. سو میں نے آئی جوائن شوکن خان بیک ان 2002, تو مجھے آلموسٹ 20 سال ہونے والے ہیں. اگر میں وہ 1-2 سال جو بیچ میں یو ایس چلا گیا, ادھر ادھر کچھ تھوڑا سا کام کیا, اس کے علاوہ اگر دیکھوں, اور بیچ میں نے یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے ادھر ادھر بھی گیا, کچھ اور آرگنائزیشنس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ سیٹسفیکشن آئی نہیں. اینڈ وہ پھر بیٹھ کے آپ تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کرتے ہو نا, آپ دیکھتے ہو کہ یار کیا ہوا کیا ہے. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ جو ایک آپ کی انٹرنل موٹیویشن جو ہے اور وہ الائنمنٹ ٹو دا کاز جو ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ وہاں صرف جاب کے لیے جائیں گے نا تو پھر آپ اس طرح کے کاز کے ساتھ کام نہیں کر پاتے, کیونکہ جاب میں آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ جی 8 to 5 یا 9 to 5 اینڈ دین یو آر ہوم. اس طرح کے کاز میں اس طرح کام چلتا نہیں ہے. یہاں پہ یو ہیو ٹو بی اویلیبل 24/7 سم ٹائمس, اور آپ کو بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی جو ہے نا آپ کو جانا پڑتا ہے, اور سیٹسفیکشن بھی اسی سے آپ کو ملتی ہے. وہ اکثر جو میرے جونیئرز ہیں یا جو نیو کمرز ہوتے ہیں, میں انہیں یہ کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی وی سی یو آلویز ویری موٹیویٹیڈ اینڈ انرجیٹک, جو ہے نا آپ تھکتے نہیں ہیں, آپ بھاگی جاتے ہیں. میں نے کہا یار میں بھی تھکتا ہوں, وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہاں ہاسپٹل میں ایک بڑے سیپریٹ ونگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وچ از ویری کارپوریٹ آفس. وہاں سے لگتا ہی نہیں کہ آپ اسپتال میں بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں جب میں تھکتا ہوں نا, یا مجھے لگتا ہے کہ میرا انرجی لیول لو ہو رہا ہے, تو میں صرف اٹھتا ہوں, میں جا کے او پی ڈی کا یا کیمو تھراپی کا ایک چکر لگا کے آتا ہوں. اینڈ وین آئی سی دوز پیشنٹس اوور دیئر, تو میں پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے وہاں نہیں رکھا ہوا, تو نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے. بالکل, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ بیکاز آئی واز شیئرنگ ود یو مائی اون پرسنل ایکسپیرینس. تو آپ کو جب فیل کرنا ہو کہ ہاؤ مچ یو آر بلیسڈ ایکسیپٹ دا منی پورشن, آپ کتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمتیں دی ہیں, تو آپ صرف 2 منٹ ادھر کھڑے ہوں. سو ایک 4 سال کے بچے سے لے کر ایک 40 سال اور اس سے اوور کے لوگ آپ کو جس طرح نظر آتے ہیں فزیکلی, بیکاز کیمو ڈیمیجز یو فزیکلی اور انٹرنلی. اچھا کام تو کیمو کر ہی رہی ہوتی ہے, بٹ اپیرنس وائز آپ ایک ہل جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. سو آئی جسٹ ریممبر آپ کا ڈراسٹک ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اف یو آر ویری نارمل پرسن جا کے. اینی ویز, اچھا زارا, آپ مزید کیا کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا گول جو اچیو کرنا چاہتی ہوں آپ؟ ون تھنگ آئی فیل از دیٹ وومین, سوری, مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں ہو رہا وومین کی. اچھا, دس از اسٹل کنسیڈرڈ اے ٹیبو ٹاپک. اگر کوئی بندی ڈپریسڈ ہے, کسی کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں, بیکاز دیر آر لاٹ آف girls who are frustrated in their marriages because ان obviously اچھی ایجوکیشن لی ہے, سب کچھ لیا, and then they are stuck at home, they can't do anything because they are with kids. اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا آئی تھنک, اور سمجھا نہیں پا رہی بیکاز دا ٹیبو ٹاپک ہے. کسی وجہ کہیں گے میں ڈپریشن میں ہوں, تو کہیں گے ہو ہے یہ کیا ہو گیا. تو دس از اسٹل گوئنگ آن. آئی وانٹ ٹو ورک آن دیٹ بیکاز مینٹل ہیلتھ از اے بگ تھنگ. اینڈ اگر آپ, اور ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہمارے ہاں ہوتا ہے, ایک بندہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اور دوسرا بندہ پھر سبسروینٹ ہوتا ہے. وٹ آئی سو ان دا یو ایس از دا گروتھ مائنڈ سیٹ. ہسبینڈ وائف ساتھ ساتھ گرو کریں گے. وائف کی الگ چیز ہے, ہسبینڈ کی الگ چیز ہے. دونوں کی فیملی بھی امپورٹنٹ ہے, دونوں فیملی میں بھی انویسٹڈ ہے, بٹ دونوں ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہیں. اور کوئی ایک پریشان ہے, کوئی ایک مینٹلی اپسیٹ ہے, تو دوسرا اس کی ہیلپ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پر نہیں کرتا. یہاں پر ہوتا ہے کہ یو نو یو تھنک کہ ہاں تم تو پاگل ہو بس. لائک دس از دا کائنڈ آف مائنڈ سیٹ. دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ورک. ہر ایک کے اپنے اپنے رولز آپ کے مطابق ڈیزیگنیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. دیر آر فیو گروپس آن فیس بک جہاں پر میں اسٹوریز ہر روز پڑھتی ہوں. ویمن آر سو ڈسٹربڈ, ناٹ جسٹ بیکاز آف دیئر ہسبینڈ بٹ بیکاز آف جوائنٹ فیملی سسٹم, کہ بھائی ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمیں کیا چاہیے, ہماری کوئی کیئر نہیں کرتا. سو آئی تھنک مینٹل ہیلتھ میں ویمن کی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اسپیشلی دا ہاؤس وائفس ہو آر اسٹک, ہو ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. بالکل جی, بہت اچھی بات ہے. وی وش یو بیسٹ آف لک ان دیٹ کہ آپ اپنی اپنی کیپیسٹی پہ کام کریں. بہت شکریہ سر آپ کا. انڈیڈ آپ نے بہت زیادہ وہ انسائٹس جو کی, بیکاز کمیونٹی سروس کی جب بات آئے اور یہ بات آئے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور ایک عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے, سو آپ اس کے لیے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اینڈ آئی وش یو بیسٹ آف لک کہ اسے آگے بھی پروپیگیٹ کریں. تو ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے, انہیں خداحافظ کریں گے, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا.